قبالہ وہ جادو جسے طاقتور لوگ دنیا پر حکمرانی کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کچھ اور؟ یہودی روایات میں قبالہ کی ابتدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی؟ حقیقت میں قبالہ کا بانی کون تھا؟ قبالہ میں آیات کو کن 4 تہوں میں تقسیم کر کے پرکھا جاتا ہے؟ قبالہ کی کون سی 2 اقسام ہیں؟ صدیوں سے یہودی ریبائز نے قبالہ سیکھنے پر اتنی پابندیاں کیوں عائد کر رکھی ہیں؟ دائیں اور بائیں ہاتھ کا قبالہ کیا ہے؟ جوزف ڈی لرینا کون تھا؟ قبالہ نے اس کا کیا حشر کیا؟ قبالہ کو کس طرح کالے جادو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟ سیاہ گناہگار قوتوں سے کیسے معاہدے کیے جاتے ہیں؟ سب سے خطرناک حربہ کون سا استعمال کیا جاتا ہے؟ اس سب کھیل سے دور رہنا کیوں ضروری ہے اور حقیقی تلاش اور جدوجہد کیا ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ صدیوں سے ایک پراسرار لفظ تاریخ کے تاریک اوراق میں سانس لے رہا ہے، جسے سن کر ہر کوئی نہ صرف چونک جاتا ہے بلکہ ایک انجانا خوف اس کے پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ لفظ ہے قبالہ، جس کا لغوی معنی ہے روایت کو حاصل کرنا یا قبول کرنا۔ قبالہ کیا ہے؟ کیا کائنات کے پردے کے پیچھے کوئی ایسا خفیہ نظام موجود ہے جو عام انسانوں کی عقل سے بالا تر ہے؟ ایک ایسا نظام جس کی ڈوریاں دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ہلا رہے ہیں۔ جب بھی دنیا کو کنٹرول کرنے والی پوشیدہ طاقتیں، خفیہ سوسائٹیز اور الومناٹی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک لفظ سب سے زیادہ اونچی آواز میں گونجتا ہے: قبالہ۔ عام پبلک اور انٹرنیٹ کی دنیا میں قبالہ کا نام سنتے ہی ذہن میں جادو، ٹونے، شیطانی علامتوں اور اندھیروں کے پجاریوں کا ایک خاکہ ابھرنے لگتا ہے۔ اسے ایک ایسے شیطانی علم یا کالے جادو، بلیک میجک کا بدترین روپ سمجھا جاتا ہے جس کے ذریعے کائنات کے مادی قوانین کو بدلا جا سکتا ہے، جہاں شیاطین اور جنات سے گناہوں کے سیاہ معاہدے کر کے دنیاوی دولت، اندھی طاقت اور اقتدار حاصل کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کے اکثر بڑے یوٹیوب چینلز، ان پر آپ کو اکثر ایسی ہی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ یہودی تہخانوں میں بیٹھ کر اسی علم کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ لیکن یہ تاثر صرف انٹرنیٹ کے فورمز تک محدود نہیں ہے۔ اس پراسرار علم کی گونج دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ میں سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہالی ووڈ کی تاریخ میں کئی نامور اور دنیا کے امیر ترین فنکار ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف قبالہ سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا بلکہ وہ اپنے بازو پر قبالہ کی مخصوص سرخ ڈوری بھی باندھے کھلم کھلا پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ پاپ میوزک کی ملکہ کہلائے جانے والی میڈونا، جس نے اپنا عبرانی نام ایستھر رکھ لیا تھا، پاپ سٹار برٹنی اسپیئرز، مشہور اداکارہ ڈیمی مور اور ایشٹن کچر، ان جیسے ہائی پروفائل سیلیبریٹیز کھل کر یہ مانتے ہیں کہ وہ قبالہ کے پیروکار ہیں اور اس کے مراکز کو کروڑوں ڈالرز کے فنڈز بھی دیتے ہیں۔ آخر دنیا کے سب سے امیر، گلیمرس اور با اثر حلقوں میں اس قدیم علم کا کیا کام؟ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کائناتی جادو کی وہ چابی ہے جس سے یہ طاقتور اشرافیہ، یہ گلوبل ایلیٹ دنیا کے قوانین کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنے ناپاک سے عزائم پورے کرتے ہیں؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبالہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ابلیس کی عبادت اور کالے جادو کا دوسرا نام ہے، یا پھر یہ صدیوں پرانا کوئی ایسا سائنسی اور روحانی فلسفہ ہے جسے عام انسان کبھی سمجھ ہی نہیں پائے؟ کیا واقعی اس علم میں کوئی ایسی کائناتی طاقت ہے جو انسان کو خاک سے اٹھا کر عرش پر بٹھا سکتی ہے، یا یہ صرف ایک وہم ہے؟ آئیے تاریخ کے بند دروازوں کو کھولتے ہیں، سنسنی خیزی کو ایک طرف رکھتے ہیں اور قبالہ کے اس ایٹمی ری ایکٹر کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور فکشن کیا۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور قبالہ کوئی جدید فیشن یا ہالی ووڈ کا کوئی نیا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ یہودی تصوف، جوئش مسٹسزم کی وہ قدیم اور گہری ڈائمنشن ہے جو کائنات کو ایک مردہ یا خالی جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ وجود مانتی ہے، ایک ایسا وجود جو توانائی، نمبرز اور الہی حروف کی
فریکوینسیز پر چل رہا ہے، اسی سے زندہ ہے۔ لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بہت سی افسانوی کہانیاں بھی ہیں اور تاریخی حقیقتیں بھی۔ اگر آپ کسی روایتی قبالہ کے ماہر قبالسٹ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ علم اتنا ہی پرانا ہے جتنی کہ خود یہ کائنات۔ ان کا ماننا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے عبور ہوا تو فرشتوں نے ان کے کان میں یہ علم پھونک دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ علم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا تورات کے اندر ایک کوڈ کی شکل میں محفوظ کیا گیا جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہ تو ہو گئی روایتی کہانی، لیکن اگر ہم تاریخ اور ایکڈیمک ریسرچ کو دیکھیں تو اس کا ارتقاء کچھ یوں نظر آتا ہے۔ اس کی قدیم جڑیں پہلی سے 6 صدی عیسوی میں کہیں جا کر ملتی ہیں۔ اس دور میں لفظ قبالہ تو استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن ابتدائی صوفی منش یہودی ایک خاص مراقبہ کرتے تھے جسے کہا جاتا تھا میر کا واہ، یعنی عرش کا چھکڑا یا چیریٹ۔ اس میں صوفی کئی دن تک روزے رکھتے، خدا کے خفیہ ناموں کا ورد کرتے اور اپنے ذہن کے ذریعے خوفناک روحانی محلوں یعنی خلوت ان سے گزر کر خدا کے عرش کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد حضور سب سے بڑی کتاب کا ظہور آتا ہے 13ویں صدی عیسوی میں۔ قبالہ کی تاریخ کا سب سے اہم موڑ قرون وسطیٰ کے ملک اسپین میں آیا۔ ایک یہودی عالم موسیٰ ڈی لیون یا موزس ڈی لیون، اس نے آرامی زبان ارامائک میں ایک بہت بڑی اور پراسرار کتاب شائع کی جس کا نام تھا زہر، جس کا مطلب ہے روشن کتاب۔ اگرچہ روایتی طور پر اسے 2 صدی کے ایک رہبائے شمون باریوخائی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جدید تاریخ دانوں کے مطابق یہ کتاب اسی 13ویں صدی کے یہودی صوفیاء کی گہری فکر کا نچوڑ تھی۔ اور پھر حضور 16ویں صدی عیسوی میں لوریانک کا انقلاب آیا۔ صدیوں بعد یہ سفید کا پہاڑی شہر ہے جو کہ اسرائیل میں واقع ہے، وہاں پر ایک نوجوان رہبر آیا جس کا نام تھا یزخاک لوریا، جنہیں دا ایری بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قبالہ کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ یہ دنیا کیوں ٹوٹی پھوٹی اور ادھوری ہے، اور کائنات کی سکڑاؤ، اس کا یہ جو سکڑ ہے اس کو یہ تزم کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، روحانی برتنوں کے ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، جسے یہ شیورات حاکلم کے کہتے ہیں، اس کے نظریات یہ اس نے متعارف کروائے اور ایک نئی سمت دے دی۔ اچھا حضور، یہاں یہ بات آپ کو بتانی بہت ضروری ہے کہ زہر یا قبالہ کے علوم کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ قبالہ کے ماہرین مقدس کتابوں کو کیسے پڑھتے ہیں، اسے وہ ڈیکوڈ کیسے کرتے ہیں۔ وہ دراصل کسی بھی آیت کو صرف اوپر سے نہیں پڑھتے، بلکہ اس کا ویسے ہی ایکس رے کرتے ہیں، اس کا ایسے ہی MRI کرتے ہیں جیسے کسی ہائی لیول کمپیوٹر فائل کو ہیک یا ڈیکوڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایک عبرانی لفظ استعمال کرتے ہیں، پاردیس، PARDES۔ ٹھیک ہے جی، اس کا لغوی معنی تو باغ کا یا آرچرڈ کا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ 4 الگ الگ تہوں کا ایک ایکرونیم ہے، مخفف ہے۔ پی سے جیسے بنتا ہے پشاٹ بنتا ہے۔ یہ لفظ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل سادہ اور ظاہری ترجمہ، یعنی کہانی کو ویسے ہی پڑھنا جیسے وہ لکھی گئی ہے۔ آپ نے کوئی جملہ پڑھا تو پشاٹ، اگر آپ اس فیز میں ہے تو جو لکھا ہے آپ اس کو ویسے ہی سمجھیں گے۔ دوسرا اس کا جو لیئر آتی ہے وہ رمز کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اشارہ یا کنایا، یعنی لائنوں کے درمیان چھپی بات کو پڑھنا، بین السطور پڑھنا کہ یہ آیت کس طرف کو اشارہ کر رہی ہے۔ پھر ڈی سے بنتا ہے دراش، اس کا مطلب ہے تفتیش، درس یا اخلاقی سبق، یعنی اس آیت سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا اخلاقی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایس سے بنتا ہے سوڈ، اس کا مطلب ہے راز یا کائنات کا سب سے گہرا باطنی اور مابعدت طبیعاتی خفیہ کوڈ، میٹا فزیکل کوڈ۔ اس کو یوں سمجھیں کہ مقدس کتابیں ایک پیاز کی طرح ہیں۔ پشات جو ہے وہ اس پیاز کا خشک بیرونی چھلکا ہے باہر کا، رمز اور دراش اس کے اندر کی تہیں ہیں، اور سوڈ اس کا وہ بالکل مرکزی حصہ ہے جہاں پیاز کا اصل ذائقہ اور عرق چھپا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب تورات کی ایک مشہور آیت آتی ہے، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے، تو ظاہری طور پر پشات جو ہے اگر ہم اس کو پہلی لیئر میں دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندھیرے میں فزیکل فوٹونز پھیل گئے۔ اشارے کے طور پر رمز کہتی ہے یہاں روشنی سے مراد انسان کی روح ہے۔
اخلاقی طور پر دراش اس کا مطلب یوں نکالتی ہے کہ انسان کو اچھے اعمال کر کے اس تاریک دنیا میں اچھائی کی روشنی پھیلانی چاہیے. باطنی طور پر سوڈ یہ کھوج لگاتی ہے کہ قبالہ کے مطابق عبرانی زبان میں لفظ روشنی اور یہ لکھنے کے لیے جو مخصوص حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف تہجی دراصل خدا کی توانائی کے انرجی بلاکس ہیں، توانائی کے بلاکس ہیں جو اس وقت بھی کائنات کے پورے تانے بانے کو وجود میں رکھے ہوئے ہیں، اسے سنبھالے ہوئے ہیں. اور حضور اسی لیے ظہر کے اندر مختلف حصے سیکشنز موجود ہیں جو بالکل خفیہ کوڈز میں بات کرتے ہیں. جیسے کہ ایک حصہ ہے سفرہ ڈیٹس نیو تھا، پوشیدگی کی کتاب، جس میں کائنات کی تخلیق کے ایسے کوڈز ہیں جو عام انسان کی عقل سے باہر ہیں. پھر ایک حصہ ہے رازا دی رازن، یعنی رازوں کا راز، جس میں چہرے کے خد و خال، ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنا، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. ان کے نزدیک جو انسان کا جسم ہے وہ اس کی روح کا بار کوڈ ہے جس سے اس کی روح کو پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے حصے، یہ ساری کی ساری چیزیں ظہر میں موجود ہیں جو کہ قبالہ کی کتاب ہے. اسی طرح حضور تورات کی ایک سب سے طاقتور آیت مانی جاتی ہے، شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی اخاد، یعنی سنو اے اسرائیل، رب ہمارا خدا ہے، رب ایک ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ طاقتور کلام تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی طرف رخ کر کے منہ کر کے اس کی تسبیح کیا کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ اس گونج میں شامل ہو کر پکار اٹھتے تھے. سنو اے اسرائیل، رب ہمارا خدا ہے، رب ایک ہے. ظہر کا ایک پورا سیکشن اسی آیت کے اندر چھپے باطنی رازوں پر مبنی ہے. اچھا حضور، پھر جیسے جیسے صدیوں میں قبالہ کا علم آگے بڑھا تو یہ دو بالکل الگ اور متضاد راستوں میں تقسیم ہو گیا. یہ بالکل ایسا ہی فرق ہے جیسے دوربین لے کر ستاروں کا علم پڑھنا، ایسٹرونومی، اور دوسری طرف ایک خلائی جہاز کا ایسٹروناٹ بن کر، پائلٹ بن کر کائنات کو بدلنے کی کوشش کرنا. تو حضور پہلا حصہ ہے نظریاتی قبالہ، جسے عبرانی زبان میں قبالہ ایونیت کہا جاتا ہے. یہ قبالہ کا فکری، فلسفیانہ اور مراقبے والا حصہ ہے. یہ اس بات کا نقشہ بناتا ہے کہ اللہ نے جو خدا ہے وہ کس طرح سے اپنی صفات کے ذریعے اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس نقشے کو وہ سفیرات کہتے ہیں جو خدا کے 10 روحانی چینلز یا صفات ہیں. جیسے چیسڈ ہے، رحمت ہے، گیورا ہے جسے عدل و انصاف وغیرہ ہے، عدل و طاقت وغیرہ ہے. یہ اس طرح کے چینلز کو ڈیفائن کرتا ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی روح کو پاک کرنا، اپنے تکبر کو ختم کرنا، اپنی میں کو مارنا اور خدا کی محبت اور قربت یعنی دیویکوت کو حاصل کرنا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے تھیوریٹیکل فزکس ہے، اس کی طرح ہے، جہاں آپ کائنات کے عظیم قوانین کی خوبصورتی کو کتابوں میں پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں. آپ کو ادراک ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے، یہ آپ کو اندر سے بدلتا ہے. لیکن آپ باہر کی دنیا کو زبردستی بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. دوسرا ہے قبالہ ماسیت. یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ علم عملی جادوگری، یا جسے یہودی صوفی اس کو نام دے دیتے ہیں وائٹ میجک کا. مجھے نہیں پتا کہ وائٹ میجک ہوتا بھی ہے کہ نہیں، لیکن وہ اسے نام دیتے ہیں وائٹ میجک کا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب آپ اس کو عملاً کرنا شروع کرتے ہیں. اور بقول ان کے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے انسان مادی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس میں خاص طرح کے تعویذ اور نقش لکھے جاتے ہیں جنہیں کمیوت کہا جاتا ہے. اس میں خدا کے خفیہ ناموں کو خاص ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، حروف کی فریکوینسی تبدیل کی جاتی ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے موکلات کو حکم دیا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اپلائیڈ سائنسز یا اپلائیڈ نیوکلیئر انجینئرنگ کی طرح، جہاں آپ کتابوں کے فارمولے اٹھا کر اپنے گھر کے بیک یارڈ میں ایک ایٹمی ری ایکٹر بنانے بیٹھ جائیں تاکہ مادی دنیا پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے. لیکن حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ریبائز ہیں نا، آپ کے یہودی ریبائز، انہوں نے اس علم کو سیکھنے کی بہت کڑی شرائط عائد کر رکھی ہیں.
یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح کی ممانعت ہے، اور ان سے پوچھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیوں سے بڑے بڑے یہودی رہبائز نے اس علم کو عام لوگوں پر سیکھنے کے لیے سخت پابندیاں کیوں لگا رکھی ہیں، یہاں تک کہ قوانین بنا دیے گئے ہیں کہ جب تک انسان کسی ایک خاص عمر تک یعنی 40 سال کا نہ ہو جائے، وہ شادی شدہ نہ ہو، اور وہ عام مذہبی احکامات اور شریعت کا پکا ماہر نہ ہو، وہ کبالہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پوچھا جاتا ہے حضور یہ اتنی سختی کس لیے ہے، لوگ اس کے قریب نہ جائیں؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے اس لیے کیونکہ کبالہ کی مثال ایک نیوکلیر ری ایکٹر کی ہے۔ اگر ایک نیوکلیر ری ایکٹر پوری طرح کنٹرول میں ہو، اس کے ارد گرد کانکریٹ کی موٹی دیواریں ہوں اور اسے ماسٹر انجینئرز چلا رہے ہوں، تو وہ پورے شہر کو بجلی دے سکتا ہے، روشنی فراہم کر سکتا ہے۔ یہ نظریاتی کبالہ ہے جو انسانی شعور کو الہی معرفت سے روشن کرتا ہے۔ لیکن جس دن وہ توانائی اپنے کنٹرول سے باہر نکل گئی، وہی طاقت ایک لمحے میں پورے ملک کو راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ یہ عملی کبالہ کی ہلاکت خیز خطرہ ہے۔ اب اس خطرے کو سمجھنے کے لیے کبالہ کی محفلوں میں 15ویں صدی کے ایک ہسپانوی یہودی عالم کا ایک سچا تاریخی قصہ سنایا جاتا ہے، جس کا نام تھا ربائی جوزف ڈی لارینا یا یوسف ڈی لارینا۔ جوزف عملی کبالہ کا بیتاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ دنیا سے ظلم اور تکلیف کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہودی عقیدے کے مطابق ایسا تبھی ہوگا جب ان کا مسیحا آئے گا، جسے ہم دجال کہتے ہیں، وہ مسیحا کہتے ہیں۔ تو اس کے دل میں اس خواہش نے جنم لیا کہ یہ جو یہودی مسیحا ہے اس کو جلد آ جانا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کئی دن تک روزے رکھے، اپنے آپ کو پاک کیا، اور عملی کبالہ کے وہ انتہائی خطرناک اور ممنوع نام استعمال کیے جس کے ذریعے اس نے اندھیرے کی دنیا کے سب سے بڑے شیطان اشمودیوس اور اس کی ملکہ للت کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ قصہ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہونے ہی والا تھا، لیکن آخری لمحے پر شیطان نے ایک چال چلی اور اس نے رحم کی بھیک مانگی۔ جوزف کے دل میں ایک سیکنڈ کے لیے غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور اسی غرور میں اس نے رولز کے خلاف جا کر اس شیطان کو بھیک میں سونگنے کے لیے تھوڑی سی خوشبو دے دی کہ اپنی پاور دیکھنے کی، دیکھو اتنا بڑا یہ شیطان وہ ہے اور میں اس کو بھیک میں یہ خوشبو دے رہا ہوں۔ بس اسی ایک لمحے کے تکبر اور غلطی نے پورے عمل کا روحانی شارٹ سرکٹ کر دیا۔ الہی تحفظ کی شیل ٹوٹ گئی اور وہ ہائی وولٹیج کرنٹ الٹا جوزف پر آ پڑا۔ اندھیرے کی وہ طاقتیں آزاد ہو گئی اور انہوں نے جوزف کے دماغ پر ایسا نفسیاتی حملہ کیا کہ وہ مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ اس کا دماغ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا، وہ در بدر بھٹکتا رہا اور آخر کار اس نے سمندر میں کود کر خودکشی کر لی۔ اچھا حضور، اب ہم اس تاریک ترین سوال کی طرف آتے ہیں جو انٹرنیٹ کے فورمز، یوٹیوب چینلز اور کنسپریسی تھیریز میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ کیا کبالہ کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو یہودیوں کے بقول یہ جو اپنا کوئی سفید جادو کہہ رہے ہیں، اس کی بجائے جان بوجھ کر کالے جادو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ اور کیا یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے دنیا کے طاقتور ترین لوگ یا اشرافیہ گلوبل ایلیٹس اپنی بے پناہ طاقت حاصل کرتے ہیں؟ اور کیا ہمیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے؟ آئیے اس کا بالکل ایک غیر جانبدارانہ اور علمی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو حقیقی کبالہ کا فلسفہ ہے نا، اس کے مطابق کائنات دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے قدوشہ یعنی پاکیزگی اور دایاں راستہ، اور دوسرا ہے ستراخرا جس کا لغوی معنی ہے دوسری طرف یا بائیں ہاتھ کا راستہ۔ اس دوسری طرف کی دنیا میں جو بایاں راستہ ہے، کلپوت ہوتے ہیں۔ کلپوت کا مطلب ہوتا ہے چھلکے یا کھوکھلے خول۔ جیسے ایک چھلکا مالٹے کے گودے کو چھپائے رکھتا ہے نا، ویسے ہی یہ تاریک خول خدا کے نور کو چھپا دیتے ہیں، اور وہ کائنات میں یہ وہم پیدا کرتے ہیں کہ کوئی چیز خدا سے الگ ہو کر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ خدا سے الگ رہ کر بھی آپ زندہ رہ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہم انسان کے اندر غرور، اندھا غرض، لالچ اور اس چیز کو جنم دیتا ہے جسے ہم شر یا برائی کہتے ہیں۔ بقول یہودی صوفیوں کے اگرچہ عملی قبالہ کا اصل مقصد اچھائی یا شفا کے لیے موکلات کو استعمال کرنا تھا، لیکن ہمیشہ سے اس علم کا ایک انتہائی کرپٹ اور الٹا رخ بھی موجود رہا ہے۔
یہ وہ تاریک آئینہ ہے جہاں کچھ جادوگر جان بوجھ کر ان کلپوٹس کو اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں تاکہ دنیاوی دولت، سیاسی غلبہ اور دوسرے انسانوں کے ذہنوں پر جادوئی کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ یہی کالے جادو کی اصل تعریف ہے، اپنی انا اور تکبر کے لیے کائناتی قوانین کو ان کا غلط استعمال کیا جائے، خدا کو چھوڑ کر شیطانی قوتوں کو پوجنا، ان سے معاہدے کرنا، اپنی روح ان کو بیچ دینا، سیلنگ یور سول ٹو دی ڈیولز۔ اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو ظہر کے ان پراسرار حصوں کا موازنہ اسلامی دنیا کی مشہور کتاب شمس المعارف سے کرنا شاید درست ہوگا۔ یہ دونوں کتابیں اس آخری حد پر واقع ہے جہاں اگر انسان کا دل صاف نہ ہو تو وہ روحانیت کے نام پر سیدھا کالے جادو اور تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اب سوال حضور یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا کو چلانے والے یہ بڑے بڑے لوگ اس علم کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ پینٹاگون، ہالی ووڈ یا دنیا کے پردے کے پیچھے بیٹھے بڑے بڑے خاندانوں اور خفیہ سوسائٹیز کو دیکھیں تو ان کے ہاں قدیم علامات، یہ جو سمبلز ہیں، ان کا ایک جنون نظر آتا ہے۔ اس ڈالر کے نوٹ پر بھی آپ کو ایک آنکھ، وہ پیرامڈ اور ایک آنکھ دکھائی دیتی ہے، خاص طریقے سے لکھے گئے ہندسے ہیں۔ یہ لوگ ان علامات کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، انہیں کوئی مذاق نہیں سمجھتے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے سر پر پوری دنیا پر راج کرنے کا بھوت سوار ہوتا ہے وہ ہمیشہ قدیم باطنی علوم جیسے قبالہ کا بگڑا ہوا روپ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ اس توانائی کو اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سیاہ طاقتوں اور شیاطین کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں جس پر اپنے خون سے دستخط کیے جاتے ہیں، پھر ان سے کچھ خاص کام کروائے جاتے ہیں، گناہ کروائے جاتے ہیں، ان کو پاکیزگی سے دور اور غلاظت کے قریب کیا جاتا ہے، اللہ کے مقدس مقامات اور صحیفوں کی بے حرمتی کروائی جاتی ہے، ان سے قربانیاں مانگی جاتی ہیں، بھیڑ چڑھاؤ ہمارے اوپر، بے گناہوں کی قربانیاں، بچوں کی قربانیاں، جیسے کہ ایپسٹین بال کی پوجا کرتا تھا۔ بال کے اوپر بھی ہم نے ایک پوری ویڈیو بنائی دی، آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بال کی پوجا کرتا تھا، بچوں کی بلی چڑھاتا تھا۔ اب اس سے یہ لوگ سٹاک ایکسچینج یا عالمی معاملات اور جیو پولیٹکس کو تو معلوم نہیں کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن سب سے خطرناک کالا جادو جو یہ اشرافیہ استعمال کرتے ہیں وہ انسانی شعور کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ قبالہ یا نفسیات کے ان گہرے اصولوں کو جانتے ہیں جن کے ذریعے انسانوں کی کمزوریوں کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ وہ عوام کو خوف، سنسنی، فحاشی، نشے اور آپسی نفرتوں کے بیرونی چھلکوں، کلپوتس میں الجھائے رکھتے ہیں، جس سے ان کی روح کا، ان کے وجود کا رابطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کمزور ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، اور پھر اس کمزور انسانوں کی دنیا کو وہ اس طرح مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ انسان کبھی اپنے اندر جھانک کر اپنی اصل روح اور سچی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ حضور قبالہ ہمیں ایک سب سے بڑا سبق دیتا ہے کہ علم خود کبھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، وہ صرف ایک ایندھن ہے۔ اگر وہ کسی اللہ والے یا صوفی کے ہاتھ میں ہو تو وہ دنیا کو امن اور نور دیتا ہے، لیکن اگر وہ کسی مغرور اور دنیا پرست کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس سے اپنے لیے تباہی کا بم تیار کرتا ہے اور دوسروں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ایک عام انسان کو کسی چیز سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے، کبھی بھی غیب کی طاقتوں، ہاتھ کی لکیروں، جادو ٹونوں، یہ شارٹ کٹس کے پیچھے مت بھاگے۔ یہ جادوئی تجسس انسان کی روح کو کمزور کر کے نفس اور تکبر کو اتنی ہوا دیتا ہے کہ انسان کا انجام ربائے جوزف ڈی لارینا جیسا ہو جاتا ہے، جہاں انسان کا اپنا دماغ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ سچی روحانیت دنیا پر قابو پانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اچھا حضور، اس ضمن میں ایک واقعہ ہے جو میں شاید آپ کو پہلے بھی سنا چکا کالے جادو والے ایپیسوڈ میں۔ ایک بادشاہ تھا کسی سلطنت کا، کہتے ہیں وہ کسی شکار پہ جا رہا تھا، شکار کرتے کرتے کسی ہرن کے پیچھے نکلا تو ایک ندی نالے پہ نکل گیا، وہاں پر ایک لڑکی کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا پہلے ہی نظر میں، واپس آیا، اپنے وزیر سے کہا کہ اس لڑکی کا پتہ کرو۔ وزیر گیا، پتہ چلا وہ کہیں غلام تھی، اس کو خرید لیا۔ بادشاہ اس کے عشق میں ایسا مبتلا ہوا کہ اس سے شادی کر کے اسے ملکہ بنا لیا، لیکن ملکہ سب کچھ تھا، ملکہ بن گئی تھی، کہاں غلام تھی، ملکہ بن گئی، عیش و عشرت تھی، محل تھے، بادشاہ تھا، پوری سلطنت تھی، لیکن وہ خوش دکھائی نہ دیتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، وزیر نے ایک حکیم سے بات کی، حکیم آیا، اس نے کہا کہ جناب میں ملنا چاہوں گا ملکہ سے۔ بیچ میں پردہ کیا گیا، اس نے ملکہ نے ہاتھ نکالا، اس نے نبض پکڑی اور اس نے پوچھا کہ اپنی پوری کہانی بتاؤ۔
ملکہ نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں کسی گاؤں میں پیدا ہوئی، وہاں پر منگولوں نے حملہ کر دیا، ہمیں وہاں پر سے انہوں نے اغوا کر لیا، پھر میں اس جگہ بکی، پھر کسی ایک کمہار کے پاس بکی، پھر کسی ایک خاندان کے پاس بکی، پھر کوئی ایک بغداد کا سنار تھا اس کے پاس بکی۔ تو جب سنار کا نام آیا تو اس کی نبض ایک دم سے تیز ہو گئی۔ حکیم بڑا زیرک تھا، وہ سمجھ گیا کہ ملکہ جو ہے یہ اس سنار سے محبت کرتی ہے۔ تو اس نے وزیر کو کہا کہ جناب آپ کو پتا ہے خواتین ہیں، ان کو زیور کا شوق ہوتا ہے، وہ بغداد کا ایک سنار ہے، وہ کیا خوبصورت زیورات بناتا ہے، تو اس کو بلا لیجئے۔ اس کو بلا لیا گیا، اور جیسے ہی ملکہ نے اس کو دیکھا تو اس کو تو اس سے محبت تھی، وہ خوش ہو گئی، اور سب نے کہا کہ حکیم صاحب آپ تو چھا گئے، آپ تو بڑے زبردست ہیں۔ لیکن حکیم نے ایک اور کام کیا، اس نے ایک دوا تیار کی اور اس نے سنار کو یہ کہا کہ تم دھیرے دھیرے یہ دوا لینی شروع کر دو۔ تو سنار نے دوا لینی شروع کر دی، لیکن اس میں زہر تھا، سلو پوائزننگ ہوتی رہی، اور ایک دن آیا جب کہ سنار مر گیا۔ جب سنار مر گیا تو پھر ملکہ کو یہ علم ہو گیا کہ بھائی یہ تو چلا گیا، اور وہ پھر بادشاہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ گئی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ دراصل جو ملکہ ہے وہ جسم ہے، بادشاہ روح ہے، اور جو سنار ہے یہ آپ کا نفس ہے، گناہ ہے۔ اور جو حکیم صاحب تھے وہ دراصل وہ استاد تھے جنہوں نے جسم کے سامنے نفس کو مار دیا، اس گناہوں والے حصے کو، وہ جو بائیں سائڈ والا حصہ ہے اس کو مار دیا، اور جسم پر روح کی حکمرانی ہو گئی، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں ان پر عمل شروع ہو گیا۔ لیکن حضور بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچیے۔ جس طرف یہ جو بائیں طرف والے راستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقیرہ فقیری دور اچی لمبی کھجورے، چڑھ جاواں تے کھاواں پھل پریم دا، ڈگ جاواں تے چکنا چورے۔ حضور اس سنسنی خیز اور تاریک انٹرنیٹ کی دنیا سے دور ہو کر اپنے دل کے اندر موجود اچھائی اور اللہ کی سچی محبت کی شمع کو روشن کریں، اصل راز وہیں چھپا ہے۔ دوسرا، حضور آپ کو یہ بھی پوچھنا تھا کہ ایک شخص تھا سبتائے زیوی، 17ویں صدی کا ایک یہودی جو اسی قبالہ کا ماسٹر تھا، اور اس نے بعد میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہودیوں کا مسیحا ہے، یعنی مسیح الدجال ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی کے ماننے والوں نے آگے چل کر ایک ینگ ٹرکس یا ڈانمے ٹرکس کی موومنٹ بھی شروع کی، اور بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ بھی اسی کے ماننے والوں نے بعد میں شروع کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، تو میں اس پر بھی ایک پروگرام ضرور کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔